الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیوں اور میرا عزیز دوستوں اور نوجوانوں، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آخری روزہ بھی ہو، اور کل عید کا دن انشاءاللہ اللہ کرے کہ کل عید کا دن ہو جائے، اس لیے کہ ہم لوگ ہمارے ہندوستان وغیرہ ملکوں میں چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں اور چاند دیکھ کر عید منائی جاتی ہے. اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل عید منائی جائے گی، اگر نہیں نظر آیا تو پھر ایک روزہ پھر اور رکھنا پڑے گا. تو اس لیے شریعت کا قانون بھی یہی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کی نماز پڑھو. تو میرے بھائیوں، رمضان کا شاید کہ آخری روزہ ہو، اور یہ تو پکی بات ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ، جسے بعض لوگ جمعۃ الوداع کے نام سے یاد بھی کرتے ہیں. اور اگر آج چاند نظر آ جائے تو آج کی رات عید کی رات ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے اور عید کے احکام کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، رمضان کیسا شروع ہو گیا اور کیسے ختم ہوا. آج بہت لوگ پریشان ہیں کہ رمضان اتنی تیزی کے ساتھ چلا گیا، اور ہم لوگ یہ 5ویں جمعے میں بیٹھے ہوئے ہیں. رمضان میں ایسے 4 جمعے چلے گئے، یہ 5واں جمعہ ہے. تو میرے بھائیوں، افسوس تو ان لوگوں کو ہوگا جو رمضان سے 100% محبت کرتے ہوں، رمضان کی صحیح قدر کیے ہوں، تراویح صحیح طریقے سے پڑھے ہوں، اور رمضان میں کوئی گناہ نہ کیے ہوں. تو ان کے لیے تو بڑے افسوس کی بات ہے. وہ لوگ افسوس کرتے ہوں گے کہ کاش کہ رمضان اور زیادہ ہو جاتا. اور ان لوگوں کے لیے افسوس کی بات نہیں ہے جو رمضان کی ناقدری کیے ہوں، رمضان کے روزے چھوڑ کر زندگی ایسے گزارے جیسے رمضان سے پہلے گزارتے تھے. نہ تراویح کی قدر کیے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیے، نہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیے. ایسے لوگوں کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے. یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہوں گے، چلو بھئی آج آخری دن ہے یا آخری روزہ ہے، ختم ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، واقعتاً یہ لوگ جو خوش ہو جاتے ہیں رمضان کے جانے پر، تو ان کے لیے بڑی افسوس کی بات ہے. اور وہ اپنے دینی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری ایمان اور دین کی سطح کیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کرے کہ رمضان اور زیادہ ہو جاتا. رمضان کے اندر وہ برکتیں جو پچھلے زمانوں کے اندر ہوتی تھیں، وہ برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو جاتی، اور رمضان اسی طرح تاخیر سے گزرتا تو کتنا اچھا ہوتا.
اور بھی تراویح پڑھنے کا موقع ملتا اور بھی قرآن مجید کی تلاوت کا کرنے کا تو موقع مل جاتا۔ میرے بھائیوں، آج اگر چاند نظر آ جائے تو آج عید کی رات ہے اور یہ جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع کی کیا حیثیت ہے شریعت کے اندر؟ شریعت کے اندر جمعۃ الوداع کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص عبادت، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ بعض ایسی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، ایسی چیزیں بنا کر لوگوں کے درمیان وائرل کر دیتے ہیں کہ آج آخری جمعہ ہے، فلاں عمل کرنے سے فلاں فلاں تمہارے لیے یہ فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہوتی ہے، جمعے کی نماز کے بعد جو کوئی آدمی 4 رکعت نفل نماز پڑھے اور چاروں رکعت کے اندر فلاں فلاں سورت اتنے مرتبہ پڑھ لے، تو وہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے چاہے 800 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں۔ کتنی؟ 800 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں، یہ 4 رکعت پڑھ لینے کی وجہ سے وہ سارے 800 سال کی نمازیں کی کفایت ہو جائے گی اور پھر قضا نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے یہ سوال ہے، کیا واقعتاً اس طرح اگر کوئی بات ہوتی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا ہو، یا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہو کہ تمہیں آخری جمعہ رمضان المبارک کا ہو اور جمعے کی نماز کے بعد یہ 4 رکعت کا اہتمام کیا جائے اور یہ 4 رکعت کے اندر فلاں فلاں سورت پڑھی جائے، تو آپ کے جتنے 800 سال کے نمازیں قضا ہو جائیں تو 800 سال کی نماز کی قضا بھی یہ 4 رکعت کی برکت سے کفایت ہو جائیں گی۔ تو پھر 20 رکعت تراویح کی نماز کیوں پڑھے؟ اگر یہ 4 رکعت نفل نماز کفایت کر دیتی تو 20 رکعت کہاں چلی گئی؟ روزانہ اشراق، روزانہ 4 رکعت اشراق اور چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، یہ سب کہاں چلے گئے؟ چاشت کی نماز کی فضیلت میں فضیلت ہے، اور اشراق کی نماز کی فضیلت کے سلسلے میں حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، اوابین کی فضیلت بیان فرمائی، تراویح کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر یہ 4 رکعت نفل نماز کی جو جمعۃ الوداع میں پڑھا جاتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اس کی فضیلت کہاں چلی گئی؟ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بات نہیں آئی۔ کچھ ایسے لٹیرے جو دین کے اوپر ڈاکہ ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے آفرز دے کر، ایسا آفرز شاید کہ دنیا کے اندر کوئی دکاندار، کوئی آدمی کوئی آفر اس طرح کا نہ چھوڑا ہو۔ اللہ کی طرف سے آفر ملا ہے، شب قدر کو چھپا لیتا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آفر ہوتا کہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنے سے تمہارے 800 سال کی نماز کی قضائیں ہو جائے گی، تو بتاؤ ایک دلیل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہو، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس طرح کیا ہو۔ آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ خندق ہوئی ہے۔ جنگ خندق اتنی خطرناک جنگ ہوئی، صحابہ کے لیے بڑی آزمائش کی چیز تھی۔ صحابہ بھوکے تھے، بڑے بڑے گڑھے کھودنا پڑتا تھا، اور اس وقت کافروں نے مدینے کے باہر آ کر مدینے کو ایسا گھیرا کہ جس کی وجہ سے صحابہ تنگ ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھیرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ جنگ خندق کے موقع پر کافروں نے ایسا گھیرا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ جب 4 نمازوں کی قضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر ادا فرمائی، قضا فرمائی، تو ان کافروں پر جنہوں نے مدینے کو گھیرا تھا، جنہوں نے نماز کے قضا ہونے کا سبب بنے تھے، اللہ کے نبی نے ان پر کو بددعا دی کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری زندگی کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے وہ 4 نمازیں قضا کر کے بتائی۔ اگر یہ آفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معلوم نہ ہوتا، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ اگر یہ آفر ہوتا تو اللہ کے رسول صاحب چلو بھائی ہمیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں کو بددعا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جنہوں نے صحابہ کو گھیرا تھا، مدینے کو گھیرا تھا، جن کی وجہ سے 4 نمازیں قضا ہو گئی، تو
اللہ کے رسول صاحب چھوڑو بھائی نماز قضا ہو گئی ہے، رمضان آئے گا، جمعۃ الوداع ہوگا، آخری جمعہ کی نماز کے بعد یہ 4 رکعت پڑھ لیں گے تو ساری نمازیں کو قضا کا کفارہ بن جائے گا. نہیں فرمایا، چار نمازیں صحابہ کے ساتھ قضا فرمائی. تو اسی لیے نماز جس کی قضا ہو جاتی ہے، چاہے جمعہ وداع آ جائے، چاہے رمضان آ جائے، رمضان کی وجہ سے پچھلی کی ہوئی نماز قضا کی ہوئی نماز معاف نہیں ہوتی، اس کی قضا کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، اس لیے جمعۃ الوداع کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جمعہ کی فضیلت ہے. عام دنوں میں جو جمعے کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے کہ ایک عمل کرنے پر 10 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے، لیکن رمضان کے مہینے کا ہر جمعہ اس سے زیادہ کہیں فضیلت کا حامل ہے. رمضان تو ایک طرف کی فضیلت ہے، پھر جمعے کی الگ فضیلت ہے. تو جتنے جمعے ہوں گے رمضان کے اندر وہ سب کی فضیلت یکساں ہوگی. تو بہرحال میرے بھائیو، ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز، عید کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس رات کی کیا حیثیت ہے؟ کیا شریعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی باتیں بتائی ہوں؟ کیا احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہوں؟ بہت سارے احادیث ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 5 راتیں جاگ کر عبادت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دن میں جس دن میں سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے. ایسے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، یعنی قیامت والے دن. وہ کون سی راتیں ہیں؟ ایک رات تو شعبان کی 15ویں رات ہے، دوسری رات رجب کی پہلی رات ہے اور رجب کے مہینے کی پہلی رات، اور تیسری رات یہ ہے کہ عید الفطر کی رات ہے. عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے وہ عید الفطر کی رات ہے. اور چوتھی رات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی رات ہے. اور 5ویں رات ہے 9ویں ذی الحجہ کی رات، 8ویں ذی الحجہ کی رات. تو یہ 5 راتیں جو بندہ عبادت کر لیتا ہے تو ایسے دن میں جس دن میں لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے. اور اس 5 راتوں کے سلسلے میں دوسری حدیث کے اندر آپ سے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ان 5 راتوں میں عبادت کر لیتا ہے اور جو دعا مانگتا ہے، ان 5 راتوں میں مانگی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ریجیکٹ نہیں فرماتے اور اسے مردود نہیں فرماتے، بلکہ مانگی جانے والی دعا کو قبول فرماتے. تو مسلمانوں میں ایک طبقہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں، عید کی رات کی کوئی حیثیت نہیں. اور ایک حدیث کے اندر جمعے کی رات کے بارے میں بھی فرمایا. یہ فضیلت جو ہے، یہ 5 راتوں میں سے ایک رات جمعے کی بھی رات ہے. تو جمعے کی رات کی عبادت کرنے والے بھی ان فضیلت میں شامل ہونے والے بن جائیں گے. تو میرے بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو احادیث اٹھا کر کھنگالنا چاہیے کہ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم یہ سیاہ ستہ اٹھا کر پڑھ لیتے، اس کی فضیلت کو جان لیتے. ہاں، جن محدثین نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضائل کے اندر وہ معتبر نہ ہو. فضیلت کی چیز جہاں بتائی جاتی ہے، ضعیف حدیث کو اٹھا کر عمل کرنا بھی درست ہو جاتا ہے. ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کی باتوں میں شک آ گیا ہو، نعوذ باللہ آپ کی باتیں ٹھیک نہ ہو. ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو اس کے اندر روایت کرنے والے، مثال کے طور پر محدثین کا ایک اصول ہوتا ہے، کوئی آدمی بازار میں کھڑے ہو کر کھا لیا اور وہ حدیث بیان کر رہا ہے، تو بازار میں کھڑے ہو کر کھانا اتنی عیبدار چیز ہے کہ اس کی وجہ سے محدثین فرماتے ہیں کہ بازاری آدمی ہے، بازار میں کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، اس کی حدیث کو ہم نہیں لیں گے. تو اس کی وجہ سے حدیث ضعیف قرار دی جاتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کوئی ضعیف بھی نہیں ہوتی، کوئی قوی بھی نہیں ہوتی، ساری کی باتیں پکی ہوتی ہے. لیکن راویوں کی وجہ سے بسا اوقات محدثین نے ان حدیثوں پر ضعف کا حکم لگایا ہے، کمزوری کا حکم لگایا ہے. میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو
بخاری شریف کے اندر جو صحیح حدیث لائے ہیں، حضرت امام بخاری کا بھی اصول یہی تھا کہ جو پکی حدیث ہوتی ہے اسی کو لے کر حضرت امام بخاری نے جمع فرمایا۔ اس کے علاوہ بخاری کے علاوہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو صحیح ہیں، جو امام بخاری نے بخاری کے اندر داخل نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ کسی آدمی کے پاس، کسی عالم کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک گھوڑا تھا اور وہ بلا رہے ہیں، گھوڑا نہیں آ رہا ہے، تو اس سے جیسا کہ ہم بچوں کو چاکلیٹ دینے کے بہانے سے قریب کر لیتے ہیں، وہ جھوٹی کیا تو بھی بتا کر کے وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ بچہ اسے دیکھ کر لپکنے لگتا ہے، پھر آتے ہی وہ چھڑا کو بچے کو لیتے۔ اسی طریقے سے گھوڑے کو انہوں نے ایک ٹوکرا بتایا اور اس ٹوکرے کے اندر گویا تھوڑا سا گھاس ڈال دیا اور وہ گھوڑا قریب نہیں آ رہا ہے، وہ ٹوکرا بتایا تو وہ ٹوکرے کو دیکھ کر گھوڑا بھاگ کر آ گیا۔ تو جیسے گھوڑا بھاگ کر آیا تو وہ آدمی، وہ عالم نے پکڑ لیا۔ تو امام بخاری یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، دیکھنے کے بعد وہیں سے واپس ہو گئے اور یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ یہ آدمی گھوڑے کو دھوکہ دے کر ٹوکرا ڈال کر، ٹوکرا بتا کر اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ حدیث کے سلسلے میں کتنا صحیح ہوگا کہ حدیث بیان کرنے میں یہ کتنا سچا ہوگا، اس وجہ سے حضرت امام بخاری نے ایسی یعنی اس آدمی کے پاس حدیث لینے سے ریجیکٹ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تو اب ایسی حدیثیں جب نقل کی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر محدثین ضعف کا حکم لگاتے ہیں۔ تو اسی لیے ابن ماجہ کے اندر بھی ان راتوں کی فضیلت موجود ہے، جو سیاہ ستہ میں ایک یعنی صحیح کتاب ہے ابن ماجہ، اس کے اندر اس رات کے اندر فرمایا گیا کہ یہ رات عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، چاہے جمعے کی رات ہو، چاہے رجب کی رات ہو، چاہے شعبان کی 15ویں رات ہو، وہ ساری کی ساری راتیں ایسی ہیں جس میں بندہ جو عبادت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ قیامت کے دن یہ آدمی بڑے حشاش و بشاش ہوں گے، ان کے دل زندہ ہوں گے، سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ وہاں پر یعنی ایسی حالت ہوگی کہ ہر آدمی ڈرتا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوگا، بالکل اطمینان کے ساتھ یہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا عید کی راتوں کے اندر، جیسا کہ مسجدوں میں بہت سارے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اعتکاف سنت اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ 20ویں روزے کے دن مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے، چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد مسجد سے یعنی اعتکاف سے اٹھ جائے۔ بعض لوگ اس رات کو، جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، سنت اعتکاف میں شمار فرماتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے، حالانکہ غلط ہے۔ اعتکاف صرف شوال کا چاند جیسے ہی نظر آ گیا تو ان کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ اب یہ رات مسجدوں کے اندر، بعض مساجد کے اندر مجمع کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور رات بھر جاگنے کا نظم کیا جاتا ہے، چائے وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے اور رات بھر اجتماعی دعا کا نظم کیا جاتا ہے، اجتماعی یعنی عمل کا نظم کیا جاتا ہے۔ ایسا بھی شریعت کے اندر کوئی ایک دلیل آپ کو نہیں ملتی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان راتوں میں مسجد نبوی کے اندر، جو مسجد نبوی کے ہماری مسجد کے فضیلت سے بلکہ ساری دنیا کی مساجد کی فضیلتوں میں دوسرے نمبر پر، مسجد الحرام کے بعد دوسرا نمبر مسجد نبوی کا ہے، تو اس مسجد نبوی میں ایک سبحان اللہ کہتا ہے، باقی مساجد کے سبحان اللہ کہنے سے زیادہ وہاں پر فضیلت ہے۔ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، باقی مساجد کے نمازوں کی فضیلت سے زیادہ وہاں پر فضیلت ملتی ہے۔ اتنی فضیلت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں اپنے صحابہ کو ایسے عبادتوں کے لیے جمع فرمایا ہو، اکٹھا کیا ہو اور لوگوں کو عبادت کروائے ہو، دعائیں کروائے ہو، ایسی ایک حدیث بھی ہمارے پاس نہیں ملتی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ایسی راتوں کے اندر تنہائی میں زیادہ پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، تنہائی میں 2 رکعت ہی آپ کو ہو سکے نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں، اپنی یعنی گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہ رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، یہ رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے تنہائی میں عبادت کرنے والے یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں جو تنہا ہو کر یعنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ تنہائی کی عبادت اپنے گھروں سے زیادہ بہترین جگہ کہیں بھی نہیں ہوتی، اس کے اندر اخلاص بھی ہوتا ہے۔ مساجد کے اندر ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے، اخلاص میں کبھی آ سکتی ہے۔ تو مساجد
کے مقابل میں گھروں کے اندر ایسی راتوں کو عبادت کر لینا زیادہ بہتر ہے، اور اخلاص بھی اس کے اندر زیادہ پیدا ہوتا ہے، بالمقابل مسجد کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اب ہمارے مسلمانوں کا ان راتوں کے اندر کیا رویہ رہا ہے؟ رمضان تو آیا، رمضان کے روزے رکھنے والے رکھے، تراویح پڑھنے والے پڑھے، اور گناہوں سے بچنے والے بچے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، آپ سنے ہوں گے کہ شیطان بھی 1 مہینہ صبر کیا ہوا تھا لوگوں کے بہکانے کے لیے، اب وہ جیسے ہی آزاد ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد، جو لوگ رمضان کے اندر انسانیت کا پیغام لے کر مسجدوں کے اندر جمع تھے، جو لوگ عبادت میں مشغول تھے، جو مرد اور عورتیں گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے، ایسے لوگ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے بھیڑے سے بھی بدتر بن جاتے ہیں، حیوانیت سے بھی بدتر بن جاتے ہیں، اور ایسے گناہوں میں یہ رات گزار دیتے ہیں گویا عید کا دن اور عید کی رات ہماری عیاشی اور گناہ میں گزرے۔ مثال کے طور پر رمضان میں 30 دن تک جو بندہ نمازوں کی پابندی کیا ہوا رہتا ہے، اگر کوئی بندہ 30 دن تک سگریٹ مارے، بیڑی پیے، گٹکا کھائے، پان پرا کھائے، شراب پیے، چائے پی کر 30 دن مستقل طور پر چائے پیے، تو یہ گندے کاموں کی عادت اس کو بن جاتی ہے۔ 30 دن مسلسل بیڑی پیا، گٹکا کھایا، پان پرا کھایا، شراب پیا، پھر 30 دن جیسے ہی گزر جاتے ہیں، پھر وہ آدمی وہ نہ شراب کو چھوڑنے والا بنتا ہے، نہ بیڑی سگریٹ کو چھوڑنے والا بنتا ہے، نہ پان پراگ اور گٹکے کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے، بلکہ وہ اس کا عادی بن جاتا ہے۔ پوری زندگی اس پر مضبوطی کے ساتھ اس عادت کو اپنانے والا بنتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر کہ 1 مہینے تک مسلمان نماز پڑھتے ہیں، 1 مہینے تک تہجد میں اٹھ کر سحری کا نظم فرماتے ہیں، 1 مہینے تک اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتے ہیں، 1 مہینے تک تراویح پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو سب سے پہلی ان کی نماز جو چھوٹنے والی ہوتی ہے وہ عشاء کی نماز۔ نماز کے عادی نہیں بنے، حرام کام سے بچنے کے عادی نہیں بنے، گناہوں سے بچنے کے عادی نہیں بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رمضان ان کے لیے مغفرت کا پروانہ لے کر نہیں آیا تھا، ان کے لیے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا پروانہ لے کر آیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات گزارتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنا سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھا غیبت میں مبتلا ہو گیا، روزہ رکھا گناہ میں مبتلا ہو گیا، روزہ رکھا جن کاموں سے اللہ نے منع کیا تھا، آنکھ کی حفاظت کا اللہ نے منع کیا تھا، آنکھ کی نگاہ کی حفاظت کرنے کو اللہ نے منع کیا تھا، آنکھ کا گناہ کیا، زبان کا گناہ کیا، کان کا گناہ کیا، اور یہ گناہ کیا یہاں تک کہ بعض سحری کر کے نماز چھوڑ کر سو گیا، فجر کی نماز چھوڑ دیا، ظہر کی نماز چھوڑ دیا، عصر کی نماز چھوڑ دیا، تو اب یہ آدمی بھوکا رہنے کے علاوہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملا۔ اسی طریقے سے بہت سارے رات جاگنے والے، رات جاگنے کے علاوہ ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا، جیسے رات جیسے ہی آتی ہے تراویح چھوڑ دیا، رمضان کے عشاء کی نماز، بیپاری، آج کل کے بیپاری ایسے ہیں، میں نے جیسے اس سے پہلے کہا تھا کہ 20 دن تک تو ذرا نارمل ہی رہتا ہے بازار، جن آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد کو چمٹ کر بیٹھ گئے تھے، اور آپ نے تاکید بھی فرمائی تھی کہ یہ آخری عشرے کے اندر شب قدر موجود ہے، تاخ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ لیکن آج جتنے بازار کے اندر غیر نہیں مسلمان جا کر دیکھیے، رمضان رہ کر بھی یہاں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تراویح کے لیے لوگ آتے ہیں مساجد کے اندر، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر بھی
یہ لوگ نہ نماز نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ نماز، بے پار بے پار بے پار، ایسے آخری عشرہ ایسے گزار دیتے ہیں۔ یہ آخری عشرے کی بات ہے، لیکن آج کی رات کی بات اور زیادہ ہے۔ آج کی رات لوگ اللہ معاف کرنے کے لیے آج کی رات تیار ہیں، آج کی رات معافی کا اعلان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ آج عبادت کرنے کے بجائے ہر آدمی، رمضان میں تو ذرا داڑھی گیڑی کو ہاتھ لگانے سے ذرا دور رہتا، ذرا داڑھی بڑھ جاتی، رمضان کا چاند، شوال کا چاند جیسے نظر آیا تو فوراً یہ حجاموں کی دکانوں کے پاس لوگوں کی قطاریں لگ جاتے ہیں۔ رمضان گزر گیا تو سب سے پہلا گناہ داڑھی منڈوانے کا ہوتا ہے، اور شام ہوتی ہے، پلاننگیں بنتے ہیں، رات کیسے گزاری جائے، کیا کیا میٹنگیں لگائی جائیں، غیبتوں کی محفلیں، اور رات میں بائک چلانے کی اور بائک ویلنگ کی یعنی محفلیں، کہ کیسے آ کر لوگوں کو پریشان کیا جائے، کیسے رات ایسی گزاری جائے کہ پوری رات جاگ کر عیاشی میں، شراب پینے والے انتظار میں ہیں۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی گزر گیا، جیسے شوال کا چاند نظر آیا تو پھر شراب پینے والے بھی آزاد کہ آج رات ہم شراب پینے والے ہیں، آج رات یعنی ایسے گناہ۔ گانے سننے والے ایک مہینہ گانے سننے پر پابندی لگائے ہوئے تھے، جیسے ہی آج کی رات کا چاند کا نظر آ جائے تو پھر گانے سننے والے بھی گانے سننا شروع کر دیے۔ آٹوؤں کے اندر ڈک استعمال کرنے والے رمضان کا مہینے کی قدر کرتے ہوئے یہ گانے سننے سے اپنے آپ کو محفوظ کیے۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے، شوال کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، گاڑیوں کے اندر ڈک بھی بجنے لگے، اور گانے زور زور سے، فلمیں دیکھنے والے انتظار میں ہیں کہ عید کا دن کب آئے گا اور کب بکنگ کریں گے، کون سا فلم ریلیز ہونے والا ہے، کون سا فلم آنے والا ہے۔ تو اس کے لیے آج رات سے ہی تیاری شروع کی جاتی ہے، آن لائن میں کون سی فلم کو جانا ہے، کون سے فلم کی بکنگ کرنا ہے، یہ سب کے سب آج رات کی تیاری ہو رہی ہے۔ مغرب کے بعد ذرا آپ آر اسٹریٹ کا ایک چکر لگا کر دیکھیں، ایک طرف نوجوانوں کی یہ حالت کہ رات بھر اپنی عبادت کی رات کو چھوڑ کر عید کے نام پر عیاشی منانے میں منصرف ہے، مشغول ہے عیاشی میں۔ دوسری طرف عورتوں کا مسئلہ، کچھ لوگوں کو ہضم ہونے نہیں بات کہی، وہ حضرت خالی عورتوں کے بارے میں بول رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہماری عورتوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ آپ ابر بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج رات اگر آپ میری بات اگر جھوٹ معلوم ہو رہی ہے، آپ جھوٹ محسوس کر رہے ہیں، ایک نظر آر اسٹریٹ پر لگا دیں، کافر مارواڑی مہندیوں کا ڈیزائن کرنے والے، ایسے مارواڑی جو کان میں کما ڈالے ہوئے کافر، ہماری یہ بچیاں، نوجوان لڑکیاں کس کے سلسلے میں جا رہے ہیں؟ عید منانے کی خوشی میں اپنا پورا چہرے کا پردہ نکال کر، اپنے ہاتھ کا پردہ نکال کر، اس کھڑے ہو کر مودنے والے، اور وہ کافر اس کے سامنے اپنا خوبصورت ہاتھ اس طرح پھیلا کر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ تم مہندی لگاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج یا عمرے کے لیے گئیں، طواف کر رہی تھی، آپ کی خادمہ تھی بازو میں، مکے کعبۃ اللہ کے پاس جانے کے بعد ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے وہ حجر اسود کا استعلام کرے، حجر اسود کا جو استعلام کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہاں پر مرد حضرات بھی رہتے ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں، طواف کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طواف کرنے میں اتنی احتیاط رکھتی تھی کہ مردوں سے بالکل الگ، اور اپنی خادمہ کو یہی حکم فرماتی تھی کہ میرے بازو میں رہنا ہے، مرد کا جسم ہمارے جسم سے ٹچ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کی باندی نے دیکھا کہ حجر اسود بالکل ذرا خالی تھا، کون بھی لوگ موجود نہیں تھے، مرد حضرات طواف کر رہے تھے۔
حضرت عائشہ کو پوچھے بغیر اندر سے گھس کر جا کے استعلام کر کے خوش ہو کر آ کر بتا رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ام المؤمنین میں نے حجر اسود کا استلام کر لیا ہے، بڑی بڑی خوش نصیب ہو۔ فضیلت کیا ہے؟ جو حجر اسود کا استلام کرتا ہے، اسے چھوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف عورت ہے، ایک طرف مرد ہیں۔ حضرت عائشہ مردوں سے ہٹ کر طواف کر رہی ہیں اور اپنی خادمہ کو حکم کر رہے ہیں کہ وہاں نہیں جانا، میرے ساتھ رہنا ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑی اور مردوں کے درمیان سے نکل کر حجر اسود کا استلام کر کے واپس آئی۔ تو حضرت عائشہ کو جیسے ہی بتائی تو حضرت عائشہ اتنا غصہ ہو گئی، اتنا غصہ ہو گئی، وہ باندھی فرماتی کہ ایسا غصہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا تم کو وہ حجر اسود کا استلام ضروری تھا کہ تمہارا جسم کسی غیر نامحرم مرد سے، کافر نہیں، وہاں طواف کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، وہ بھی صحابہ کے دور کے تابعین، صحابہ کے دور کے کیسے رہنا، تابعین ان کے تقوی کیسے رہنا، ایسے دور میں بھی اگر وہ باندھی بیچ میں سے گھس کر جا کر یعنی حجر اسود کا استلام کر کے آتی ہے تو حضرت عائشہ اتنا غصہ ہوتے ہیں، اتنا غصہ ہوتے ہیں، تیرا حجر اسود کا استلام کرنا ہی نہ بہتر تھا، اس لیے کہ تم غیر نامحرم مردوں کے درمیان سے ان کے جسموں کو لگتے ہوئے گئی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کا جسم کسی نامحرم مرد کو ٹچ کرنا، اس کے سر کے اندر کسی یعنی نیزے کو لے کر اس کا سر پھاڑ دو، یہ بہتر ہے کہ عورت کا جسم کسی نامحرم مرد سے ٹچ ہو جائے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جس عورت کا جسم جس نامحرم مرد کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کا انگارہ اس کے ہاتھ کے اندر رکھیں گے، جہنم کی آگ اس کے ہاتھ کے اندر رکھیں گے۔ یہ مسلمان عورتیں کیا دنیا کی آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہیں؟ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھ کر ہے، اور جہنم کی آگ جیسے ہی انسان کو لگ جاتی ہے مر جاتا ہے، جہنم کی آگ لگنے سے مرتا نہیں، یہ تڑپتا ہے، موت پکارتا ہے لیکن موت نہیں آتی۔ یہ نازک جسم رکھنے والی عورتیں اور یہ فیشن خور عورتیں جو اپنا فیشن بنوانے کے لیے عید کے نام پر ایسے حرام خور، ایسے کھڑے ہو کر بوتنے والے، کھڑے ہو کر بوتنے والے ہماری بچیوں کو کافر بنا کر اٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ ان مسلمان بچیوں کو کہاں عقل چلی گئی، ان کے ماں باپ کو کہاں عقل چلی گئی کہ اپنی بچیوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ مہندی لگوانے کے لیے ایسے کافروں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلائے۔ کیا یہ ہاتھ کل قیامت کے دن ایسے ہی رہے گا؟ کیا یہ ہاتھ کے اندر جہنم کا انگارہ پڑنے والا نہیں؟ کیا ہماری امت کی مائیں جو اس زمانے کے اندر تھی، صرف حضرت عائشہ ایک باندھی حجر استلام کرنے کے لیے، حجر اسود کا استلام کرنے کے لیے درمیان سے گزری تو وہ برداشت نہیں کر سکی؟ اگر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ آج موجود ہوتی، ہماری امت کی بچیوں کو دیکھتی تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ کس کی عید؟ یہ بے حیا عورتوں کی عید ہے، یہ فحاشی کا کام کرنے والے لوگوں کی عید ہے، یہ گانا سننے والوں کی عید ہے، یہ بے حیا عورتیں اور آر اسٹریٹ میں جا کر اپنی پوری رات شاپنگ میں گزارنے والی عورتوں کے لیے عید ہے، پوری رات بے حیائی کا کام کرنے والوں کے لیے عید ہے۔ ارے عید کس کی ہے؟ ذرا صحابہ سے پوچھ کر دیکھیں۔ عید تو ان بے حیا فیشن خوروں کی عید نہیں ہے، عید تو ان لوگوں کی نہیں ہے جو رات بھر ویلنگ کرتے ہیں، رات بھر دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، ان کی عید نہیں ہے۔ عید ان کی نہیں ہے جو گانے سننے والے ہیں، جو رات میں فلمیں دیکھنے والے ہیں، رات کو ضائع کر کے فجر کی نماز چھوڑنے والے، ان کے لیے عید نہیں ہے۔ ذرا صحابہ کرام کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے متقی صحابی، اللہ اکبر، آج بھی روزہ اطہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرام فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن دروازے کو لاک ڈال کر
मुसल्ला बिछा कर रो रहे थे, रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। साहबा में से कुछ साहबा ने हज़रत उमर की खिदमत पर हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, आपको मालूम है आज ईद का दिन है, आज तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, आप खुशी मनाने के बजाय आप रो रहे हैं। खुशी का मतलब क्या है? गुनाह करना खुशी है, फिल्में देखना खुशी है। अरे दूसरे गैर इस्लाम वाले, क्रिश्चियन वाले, हिंदू मज़हब वाले, जब उनकी ईद और त्यौहार आता है तो उनकी ईद और त्यौहारों में खाली अय्याशी रहती है, खाली गुनाह रहता है। आप क्रिसमस उठाकर देखें और आप गैर मुसलमानों की ईदें उठाकर देखें, त्यौहारें उठाकर देखें, गुनाह के अलावा उनका कोई नहीं रहता। तो हम मुसलमानों ने क्या किया? उनका सीधा कापी मार लिया। क्या ईद का मतलब यह है कि हम आज़ाद हैं, कुछ भी कर लें? नौज़ बिल्लाह, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ना ईद के दिन की खुशी अता फरमाएंगे, बल्कि ऐसे लोगों पर पूरा साल मुसीबत बनकर रहेंगे। पूरा साल ये लोग अल्लाह की फिटकार में, अल्लाह की नाराज़गी में ये लोग गुजारेंगे। ईद का मतलब ये है हुदूद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात सुना दो आपको, जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए, 2 दिन ज़माने जाहिलियत में लोगों ने खुशी मनाने के दिन रखे थे। उसके अंदर नाच गाना होता था, डांस होता था, लोग यानी तलवारबाजी करते थे, पता नहीं बहुत सारे शोज़ होते थे उसके अंदर। आज के ज़माने के एतबार से जो शोज़ होते ना, ऐसे बहुत सारे शोज़ होते थे उसके अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये लोग गुनाह में अपनी खुशी मना रहे हैं, तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारी ये खुशी मनाने का दिन नहीं है, मैं तुम्हें देता हूँ कि 2 दिन, ईद उल फितर का एक दिन है रमज़ान के बाद आने वाला, और ईद उल अज़हा का ये दिन है। ये 2 दिन तुम खुशी मनाओ। खुशी कैसे बनेगी? अल्लाह की नाफरमानी ना करना, ये उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला खुशी का दिन अता फरमाते। जिस ईद के अंदर चाहे जो भी मुसलमान हो नाफरमानी करता है, वो उसके लिए ईद नहीं रहती, बल्कि उसके लिए वबाल का ज़रिया बता। देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे थे। साहबा ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आप रो रहे, हालांकि आज खुशी मनाने का दिन है। तो उस वक्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हादा यौमुल ईदी व हादा यौमुल वईदी। क्या फरमाए? हादा यौमुल ईदी व हादा यौमुल वईदी। आज ईद का दिन भी है, आज वईद का दिन भी है। आज ईद का दिन उन लोगों के लिए ईद का दिन है जो रमज़ान का एहतराम किए, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, रमज़ान के अंदर गुनाहों से बचे और अल्लाह की मग़फ़िरत को उन्होंने ख़रीद लिया, मोल लिया। ऐसे लोगों के लिए ईद का दिन है। और कुछ लोग ऐसे हैं रमज़ान की कदर नहीं किए, रोज़ा भी नहीं रखे, तरावी भी नहीं पढ़े, रमज़ान में बिल्कुल ताजिर बनकर नमाजों को धज्जियां बनाकर उड़ाने लगे, रमज़ान के रोज़े की धज्जियां उड़ाने लगी, रमज़ान की नाकदरी करके गुजारते हैं। ये तो उनके लिए वाईद का दिन है। पता नहीं मेरे सिलसिले में क्या मेरे अल्लाह ने मेरे रोज़े को कबूल किया है कि नहीं किया है। क्या मैं उन ईद वालों में शामिल रहूँगा या वाईद वालों में शामिल रहूँगा, ये सोच कर मैं रोना आ गया। मैं रो रहा हूँ अल्लाह के सामने, जब क्या ऐसे पाकीज़ा हस्तियाँ जिनका हर अमल अल्लाह ने कबूल किया है। अल्लाह अकबर। जिन पाकीज़ा हस्तियों के सिलसिले में अल्लाह ने फरमा दिया था कि ये जन्नती हैं, ये जन्नत में जाने वाले, दुनिया में रहते हुए उनको खुशखबरियाँ मिल गई। आजकल हमारी नौजवान बच्चे और बच्चियों को कहाँ गई अकल कि आज ईद के रात को गुनाहों में मुलव्वस करके गुजार देते। आज ईद की रात को अपने खूबसूरत हाथ लेकर उन खड़े होकर मूदने वाले काफिर गैर मुस्लिम के सामने जाकर मेहंदी का डिज़ाइन लगवाने के लिए वहाँ पर हाथ फैला रहे। कहाँ इनकी हया चली गई, कहाँ इनकी इंसानियत चली गई, कहाँ इनका इस्लाम चले गया। शायद कि आगे जाकर ये लोग मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज ईद का दिन है, तो ईद के दिन के मौके पर कैसे कैसे चीज़ें पकते हैं, घर के अंदर बेहतरीन चीज़ें बनाते हैं। हज़रत अली के दौर के अंदर एक ईद का दिन आया, हज़रत अली सूखी रोटी तनाउल फरमा रहे थे, नोश फरमा रहे थे सूखी रोटी। तो हज़रत के शागिर्दों ने, हज़रत के चाहने वालों ने देखा, साहबा ने देखा, हज़रत आप क्या कर रहे हैं, ईद का दिन है, आज तो मज़ेदार खाना बनना है, आप सूखी रोटी खा रहे हैं। तो हज़रत अली का जवाब सुनिए,
ईद उन लोगों के लिए है जिस दिन अल्लाह की नाफरमानी ना हो, और जिस दिन अल्लाह की नाफरमानी होती है वो ईद का दिन नहीं हो सकता। और जितने लोग थिएटर की चक्कर लगाने वाले हैं, रातों में घूमने वाले हैं, रातों में अय्याशी करने वाले हैं, नमाजों को छोड़कर गाने सुनने वाले हैं, फिल्में देखने वाले, रात भर अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए ईद का दिन नहीं है। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, आज ईद का दिन है, आज चाँद नज़र आ जाए, आज की रात इस तरह के गंदे काम ना करो। अपनी बच्चियों पर ज़रूर उनकी निगहबानी करो, उनको इस तरह आज की रात अल्लाह के वास्ते अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को आर स्ट्रीट का रास्ता ना दिखाओ। इसके अंदर आप जाकर देखें कितनी खुली हुई बेहयाई। क्या अपनी औरतों को इसलिए अपने घर के अंदर रखे हैं कि वो बाजार में जाकर बेहयाई का काम करें? अपनी बच्चियों को इसलिए रखे हैं कि वो उसका हाथ किसी गैर के हाथ में चला जाए? गीरत कहाँ चली गई हम मुसलमानों की? मर्दों की कहाँ गीरत चली गई? अरे जो बाप अपनी बच्ची का हाथ गैरों के हाथ में देने के लिए देखकर खुश हो रहा है, वो बाप नहीं है, वो तो बदतर है एकदम। वो दयूस आदमी है, वो बेहया आदमी है। तो इस वास्ते मेरे मुसलमान भाइयों, मैं ज़रा सख्तुज बोलता हूँ, कई बोलो तो ऐसा हालात देखे बोलो तो हमारा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगरचे कि बात सही है, लेकिन हमारी हया कहाँ चली गई? हमारी हया कहाँ चली गई? वो मेहंदी का डिज़ाइन जो यहाँ तक लगाया जाता है, क्या ये हाथ जहन्नम के अंगार से बच जाएगा? एक ज़माना था घरों के अंदर बच्चियाँ सब मेहंदियाँ लगाया करते थे अपने अपने घरों के अंदर, अगरचे को काड़ी डुबा कर लगाते थे, उसके अंदर ईद की खुशियाँ बड़ी अच्छी तरीके से महसूस करते थे। आजकल के ज़माने में डिज़ाइन छुड़ाने वाले औरतें नहीं बल्कि मर्दा हैं। वो भी कैसा? इन्हें हाथ उठाकर ऐसा दी बोले तो मुस्कुराती हुई उसका चेहरे को उन्हें देखी, इन्हें इसके चेहरे को देखा और मेहंदी छुड़ाकर, अब्बा क्या डिज़ाइन आपने छुड़ाया, बहुत अच्छा है, आपका नंबर मिलता, आपका नंबर मिलता, आपका बहुत अच्छा छुड़ाया आपने। अब ये बच्ची मेहंदी छुड़ा कर जाने के बाद ये आपस में जो मर्दा बैठे रहते नहीं वहाँ, इन्हों तस्कर, वाह क्या स्मार्ट था उसका हाथ, वाह कितना नाजुक था हाथ उसका। ऐसे तस्करे तुम्हारी बच्चियों के किए जा रहा है। क्या तुमने हया नहीं है, शर्म नहीं है? कहाँ चली गई हया? नौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए अपने बच्चियों को, अपनी औरतों को अल्लाह का वास्ता आज के ईद के नाम पर बेहयाई में मुलव्वस करने वाले मर्द, अगर वो बच्चियां जाते हैं, मर्द राजी है, बाप राजी है, माँ राजी है, तो गुनाह में दोनों भी है। उस बच्ची के गुनाहों में ये भी मुलव्वस होने वाले हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता आज इबादत कर लिया करें, तौबा कर लिया करें। आपको इससे पहले मैं बता दिया हूँ, 8 लाख मुसलमान बच्चियाँ काफिर बन चुके हैं। ऐसा कामा करती, उठा ले को चले जाती। इसकी वजह से बोलते हैं, अल्लाह का वास्ता आपको मैं आज रात अल्लाह के वास्ते नाफरमानी ना करें, गुनाह के करीब ना जाएं, शोर शराबा महल्ले के अंदर ना हो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो, बल्कि सादगी के साथ घरों के अंदर इबादत कर लिया करें, माफ़ी मांग लिया करें। और आगे की हालत कैसे कैसे होने वाले हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आगे की हालत के सोचकर सारी उम्मत के सिलसिले में, सारे मुसलमानों के सिलसिले में माफ़ी मांगे, ख़ुद के सिलसिले में माफ़ी मांगे। और ईद का दिन जैसे ही शुरू होता है तो आप सब हजरात ईद की तैयारी में मशगूल हो जाएं। इधर उधर जाने के बजाय अपने घरों के अंदर अपने घर वालों के साथ यानी उस दिन को गुजारें। और यानी इंशाल्लाह मैं कल कुछ बातें बताऊंगा जो ईद के ताल्लुक़ से ज़रूरी होती है। लिहाजा ईद के दिन सुबह सवेरे उठना है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले। रोज़ाना जैसा आप लोग उठते हैं सहरी के लिए, इस तरह आकर क्या है, ईद के दिन बहुत सारे लोग आते मिनिस्टर बनकर, बहुत सारे यानी हालांकि ईद की नमाज जैसे ही इशराक का वक्त शुरू होता है 10-15 मिनट के बाद ईद की नमाज यानी पढ़ना सुन्नत है। अब हर जगह ये मामूल बनाया गया इन मिनिस्टरों के वास्ते जो मिनिस्टर के फजर की नमाज नहीं पढ़ते। ईद का दिन रहता है, उठते 8 बजे उठ को गोश्त की कतार लग गई,
11 بجے تک گوشت کی قطار، 10 بجے تک گوشت کی قطار، 9 بجے تک شاید کہ یہ نماز ملتی کہ نہیں ملتی کہ بہت سارے لوگ ایسے رہتے انہوں ریڈی ہو کر آئے تھے کہ ہاں نماز ہوگی رہتی. تو اس واسطے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے عید کے دن صبح سویرے اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو، اللہ سے مانگ لو اور غسل کرو. بہترین کپڑے جو آپ کے پاس موجود ہیں، چاہے نیا کپڑا ہو چاہے بہترین کپڑا ہو، وہ یعنی استعمال کریں اور خوشبو لگائیں، مسواک کریں. اور اسی طریقے سے کوئی میٹھی چیز، چاہے کوئی میٹھی چیز ہو، کھجور ہو، یہ چیز کھانا کر کوئی میٹھی چیز آپ کے گھر کے اندر جو میسر ہو وہ کھا کر آخر کیا ہے نکلتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے آپ اگر عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک راستے سے جائیں اور تکبیر کہتے ہوئے جائیں، اور مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مسجد تک تکبیر کہتے ہوئے آئیں، اور آہستہ تکبیر کرنا ہے. عید الفطر کے موقع پر آہستہ تکبیر کہی جاتی ہے، پھر واپس لوٹتے ہیں تو آہستہ تکبیر کہتے ہوئے جائیں، اور اس طریقے سے یعنی اپنی عید کی نماز کو اور صدقہ فطر ادا کر دیں. صدقہ فطر آپ کو یہاں لگا ہوا ہے، جو مالدار ہیں، اس سے پہلے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوئی تھی، یہاں لگا ہوا ہے. دیکھیے کہ کھجور کے حساب سے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو 1050 ہے، منقع کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں 980 روپے ہے، اور بارلے چاول کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں تو 245 روپے ہے، اور گھیوں وغیرہ کے سے نکالنا چاہتے ہیں تو 80 روپے ہے. تو لہذا آدمی اپنے حیثیت کے اعتبار سے زیادہ غریبوں کا فائدہ ہو جائے، ان کی عید کا نظم ہو جائے، یعنی عید کے آنے سے پہلے، عید کی نماز کو آنے سے پہلے یعنی اس کا معمول کر کے آئے. اور فجر کی نماز کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے. فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے. فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے. تو اس لیے عید کی نماز کو آنے کا معمول بنائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں. اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یعنی جیسے اشراق کا وقت تو شروع ہوتا ہے، فوراً عید کی نماز یہاں پڑھی جاتی ہے. تقریباً سمجھو کہ 6:30 بجے کے آس پاس عید کی نماز ہو جائے گی. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ صبح سویرے جیسے ہی فجر کی نماز کو مکمل تیار ہو کر غسل وغیرہ کر کے آ جائیں. انشاءاللہ کچھ دیر آ کر کیا ہے یعنی بات ہوگی، ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد یعنی عید کی نماز کے لیے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. انشاءاللہ فوراً عید کی نماز ادا ہو جائے گی. آپ سے درخواست ہے. اور اسی طرح وہ عید کی نماز دوسرے مساجد میں اور دوسرے عیدگاہوں کے اندر مختلف طریقے سے رکھی گئی ہے. یعنی یہاں پر عیدگاہ میں شاید کہ 8 بجے نماز ہوگی، اور جامعہ مسجد میں شاید کہ 8:15 بجے اس طرح کا یعنی ہر سال یہ رکھا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے عید کی نماز صبح سویرے اشراق کے موقع پر پڑھنے کی عادت بنوا لیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ آج کی رات عیاشی کریں گے، آج کی رات دعائیں کریں گے پوری امت کے لیے. فلسطین والے بیچارے کتنا تڑپ رہے ہیں، دعا کر لو میرے بھائیو. اللہ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہے. نارتھ انڈیا جا کر دیکھو، یو پی، بہار، ادھر سب مسلمان کیسے پریشان ہیں. اللہ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہے. اللہ کا شکر ادا کر کے ہم اللہ کے سامنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے حق میں دعا قبول فرماتے ہیں. تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. اور رات بھر نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے رات میں گناہ نہ کریں، کوئی عیاشی نہ کریں، کوئی شور و شرابہ نہ ہو، اور اپنے بچیوں کی خصوصاً حفاظت کریں، باہر نہ چھوڑیں. آج کی رات خصوصاً مہندی لگانا ہے، خود گھروں کے اندر جیسا بھی ماڈل آتا ہے ویسا لگا لو. یہ خوبصورتی کے ماڈل میں چلے جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ جائیں گے. اللہ کا واسطے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.